Assalamu alaikum students. We are going to start this unit number 1, the Savior of Mankind. In this lesson we are going to read about what was the condition of mankind before the advent of Islam and how Rasul sallallahu alaihi wasallam changed the lives of the people of Makkah. Let's just discuss about the title first. The Savior of Mankind. The Savior word has derived from the save, which means बचाने वाला या निजात दहिंदा, of mankind नूह इंसानी का या इंसानियत का. The Savior of Mankind इंसानियत का निजात दहिंदा या नूह इंसानी का निजात दहिंदा. We are going to start reading the first paragraph. So let's just begin. I would do first of all a word-to-word translation and then the translation of complete line. Arabia is a land. अरब एक सरज़मीन है of unparalleled charm, बेमिसाल दिलकशी की and beauty हुस्न जमाल की, with its trackless desert. Trackless means बेसुराग, गुमनाम, deserts सहरा of sand dunes रेत के टीले, in the dazzling rays आंखों को चुंदिया देने वाली किरणें of a tropical sun इंतहाई तंदोतेज सूरज की. तंदोतेज सूरज आँखों को चुंदिया देने वाली किरणों में अपने गुमनाम सहराई रेत के टेलों के साथ अरब बेमिसाल दिलकशी और हुस्नो जमाल की सरजमीन है. इट्स स्टारी स्काई, इसका तारों भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड उभारा है, द इमेजिनेशन ख्यालात को, ऑफ पोइट्स शायरों, एंड ट्रैवलर्स और मुसाफिरों के. इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युलात को उभारा है. इट वॉज इन दिस लैंड, ये इस सरजमीन में था, दैट के द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बोर्न, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी. रेड सी मीन्स बहीरा अहमर, जो कि बहीरा अहमर से 50 मील की दूरी पर है. इसी सरजमीन में मक्का के शहर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है. नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द पैराग्राफ नंबर 2. द अरब्स, अरब, possessed रखते थे, अ रिमार्केबल मेमोरी, गैर मामूली हाफसा. द अरब्स possessed a remarkable memory, अरब गैर मामूली हाफसे के मालिक थे, and or were an eloquent people, और eloquent means फसीहो बलीग, either फसीहो बलीग और खुश गुफ्तार. and were an eloquent people, और फसीहो बलीग लोग थे. अरब गैर मामूली हाफसे के मालिक थे और फसीहो बलीग लोग थे. Their eloquence, उनकी फसाहत व बलागत, and memory और हाफजा, found expression का इजहार, in their poetry, उनकी शायरी में. उनकी फसाहत व बलागत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता है. Every year, हर साल, a fair, एक मेला, was held, मुनक्किद किया जाता था, for poetical competitions at उकाज़, शायरी के मुकाबले का, एट उकाज़, उकाज़ में. हर साल उकाज़ में शायरी के मुकाबलों का मेला मुनक्किद किया जाता था. इट इज़ नरेटेड, बयान किया जाता था, दैट के हम्माद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन डिसाइड टू यू, मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी के हर लफ्ज़ से, 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर, एंड और ऑल ऑफ दैट composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. All of that composed, जो कि तमाम लिखी गईं, exclusively खसूसी तौर पे by poets, शायरों से, before the promulgation, नफाज से पहले, of Islam, इस्लाम के.
بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، میں حروف تہجی کے ہر حرف کی مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر 100 طویل نظمیں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں، اور یہ سب کی سب اسلام کی تبلیغ سے قبل صرف اور صرف عرب شعراء کی لکھی ہوئی ہیں۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں، دیٹ کہ اللہ آلمائٹی چوز، کہ اللہ تعالیٰ نے چنا دا عربک لینگویج، عربی زبان کو، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنے آخری پیغام کے لیے، اینڈ اور دا پریزرویشن، اور محفوظ کرنے کے لیے، آف ہز ورڈس، اپنے الفاظ کو۔ یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے آخری پیغام کی ترویع و اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو چنا یا منتخب کیا۔ لیٹس موو ٹو دا پیراگراف نمبر 3۔ ان دا 5th and 6th century، 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں، مینکائنڈ stood on the verge، مینکائنڈ انسانیت stood کھڑی تھی on the verge، دہانے پر یا کنارے پر، of chaos، افراتفری یا تباہی۔ 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں انسانیت افراتفری کے دہانے پر کھڑی تھی۔ It seemed، ایسا لگتا تھا، that the civilization، کہ جس تہذیب نے which had taken 4000 years، جس نے 4000 سال لیے to grow، پھلنے پھولنے میں، had started crumbling، اس نے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع کر دیا ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی میں نوح انسانی تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تہذیب و تمدن جس نے پروان چڑھنے میں یا پھلنے پھولنے میں 4000 سال لیے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، وقت کی اس گھڑی میں، اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ نے ریزڈ، ابھارا، رسول، ایک رسول کو، فرام امنگ دیم سیلوز، انہی میں سے، ہو واز ٹو لفٹ دا ہیومینٹی، جسے انسانیت کو ابھارنا تھا، فرام اگنورنس، جہالت سے، انٹو دا لائٹ آف فیتھ، نور ایمانی کی طرف، یا ایمان کی روشنی کی طرف۔ وقت کی اس گھڑی میں اللہ قادر مطلق نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا کیا یا ابھارا، جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے سر بلند کرنا تھا۔ Let's move to the paragraph number 4۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے، he spent most of his time in solitude، he spent، انہوں نے گزارا، most of his time، اپنا زیادہ تر وقت، in solitude، تنہائی میں، and meditation، اور مراقبے میں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال کی ہوئی، یا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے، وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارتے تھے۔ ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی یوزڈ ٹو ریٹائر، وہ خلوت گزین ہو جاتے تھے، ود فوڈ، خوراک کے ساتھ، اینڈ واٹر، پانی کے ساتھ، اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس، اور دن اور ہفتے گزارتے تھے، ان ریمبرنس آف اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ کوہ ہرا یا غار ہرا میں خوراک اور پانی لے کر خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے، اور اللہ قادر مطلق کی یاد میں دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے۔ ناؤ پیراگراف نمبر 5۔ دا پیریڈ آف ویٹنگ، انتظار کی گھڑی، ہیڈ کم ٹو اے کلوز، ختم ہونے کو تھی۔ ہز ہارٹ واز فلوئنگ، اوور فلوئنگ، آپ کا دل چھلک رہا تھا، ود پروفاؤنڈ کمپیشن، گہری ہمدردی سے، فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے۔ انتظار کا عرصہ ختم ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے چھلک رہا تھا۔ ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج مینس شدید خواہش تھی، ٹو ایریڈیکیٹ، ختم کرنے کی، رانگ بلیفس، غلط عقائد کو، سوشل ایولس، معاشرتی برائیاں، کروئلٹی اینڈ انجسٹس، کروئلٹی ظلم، اینڈ انجسٹس نا انصافی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کر دوں. The moment had arrived. وہ لمحہ آ چکا تھا. When he was to be bestowed. جب انہیں نوازے جانا تھا. Bestowed نوازے جانا تھا یا سرفراز کیے جانا تھا. With نبوت سے. وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے والے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیے جانا تھا. One day ایک دن when he was in the cave of Hira. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کی غار میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام came. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے and conveyed to him اور انہیں پہنچایا the following message of Allah Almighty. درج ذیل اللہ کا پیغام. ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کا درج ذیل پیغام پہنچایا. Read in the name of thy Lord. ریڈ پڑھو ان دا نیم آف thy Lord اپنے رب کے نام سے. who created جس نے پیدا کیا. created man انسان کو پیدا کیا. from a clot ایک خون کے لوتھڑے سے. of congealed blood جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. ریڈ پڑھو اینڈ اور thy Lord تمہارا رب is most bountiful بہت کریم ہے. who taught the use of the pen اس نے قلم کا استعمال سکھایا. ٹوٹ مین انسان کو سکھایا. دیٹ وچ ہی نیو ناٹ جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہ جانتا تھا. I hope students that you have got this translation of first 5 paragraphs. So if you have any query, kindly comment down below. Till then, Allah Hafiz.